اس موضوع پر مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت ہی درد بھرا بیان، آپ اس کو سنیے۔ کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح لڑکی کے والدین نکاح کا پیغام کسی لڑکے کو یا اس کے والدین کو دے سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش فرمائی تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری نکاح آسان تحریک کی جو 4 باتیں، ان میں سے ایک بات ہے کوئی مرد عورت زندگی کے کسی بھی حصے میں بے نکاح نہ رہے۔ کسی وجہ سے، وفات کی وجہ سے، طلاق کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر یعنی کوئی تنہا رہ گئے، مرد یا عورت تنہا رہ جائے تو فوراً اگلا شادی کریں۔ مرد کے لیے تو کوئی عدت وغیرہ نہیں ہے، عورتیں عدت پوری کرتے ہی مطلقہ 3 مہینے کی عدت، اور بیوہ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرتے اگلا نکاح کی فوراً ترتیب بنائیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا۔ اس موضوع پر مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت ہی درد بھرا بیان، آپ اس کو سنیے۔ اس کے بعد آپ یہ ہم نے ایک تحریر لکھی تھی آج سے چند سال پہلے اپنے دعوت اللہ میگزین میں، اس تحریر کو میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ یہ مولانا کا بیان سننے کے بعد اس تحریر کو سنیں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ کرے ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں بیواؤں کی شادیاں ہو جائیں گی، اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ یہ خیر کا پیغام چلے گا، اور اس خیر کے پیغام کو ہمارے ہند و پاک میں خاص طور پہ عام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو ہندو ہیں وہ بھی اپنی بیوہ خاتون کی شادی نہیں کرتے، اور ہم بھی ہندوؤں کی نسل ہیں، چونکہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے بعد میں، تو اس لیے ہم میں وہ ہندوانہ جراثیم پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم بھی پھر اسی طرح بے یار و مددگار بیچاریوں کو چھوڑتے ہیں، اور بیوائیں جو ہمیں درد بھری اپنی کہانیاں سناتی ہیں پورے ملک سے، پوری دنیا سے۔ اگلے دن مدینہ منورہ سے ایک بیوہ خاتون کا درد بھرا خط، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں ملے گا، آپ اس کو سنیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ کسی بیوہ کو بے نکاح نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کریں اور اس نیت کا اظہار کمنٹس میں بھی ضرور کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جاتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہوں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک کے وہ بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دیں۔ لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں۔ اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی، مطلقہ کی، رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا۔ اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو دیکھیے ناظرین، آپ نے سنا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا درد دل، اور یہ ہماری تحریر بھی سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی۔ بیوہ کی شادی کے عظیم الشان فضائل۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حالات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ہر انسان کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، تو چنانچہ روزانہ وفات یا طلاق کی صورت میں ہزاروں مرد عورتیں نکاح کے حسین بندھن سے آزاد ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے حضرات و خواتین اللہ جل شانہ کی چاہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شرعی تقاضوں سے فارغ ہوتے ہی اگلے نکاح کی ترتیب بنا لیتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، اکثر لوگ ہندوؤں کی طرح بیوگان کی اگلی شادی کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ خود بیوگان بھی بیچاری مسکین بن کر دل شکستگی اور بے بسی کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرتی رہتی ہیں۔ یہ شیطان کے بہکاوے اور وساوس کے شکار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جبکہ دیندار، شریف اور سمجھدار خواتین ہمت فرما کر ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنے سرپرستوں کی وساطت سے خود مختار ہو کر از خود کوشش کر کے مناسب جگہ نکاح کی ترتیب بنا لیتی ہیں۔ ایک بیوہ خاتون نے اپنے بچوں کی کفالت کے عذر کی وجہ سے اگلا نکاح نہ کیا، اس امید پر کہ یہ بیٹے بڑے ہو کر میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، لیکن وہ شادیوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے جڑ گئے کہ بوڑھی بیوہ ماں کو بھول گئے۔ الحمدللہ پھر ہمارے ادارے کی وساطت سے ان کی شادی ہوئی۔ ایسی بے شمار خواتین الحمدللہ ثم الحمدللہ نکاح کی عظیم الشان سنت سے استفادہ کر رہی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اگر یتیم بچوں والی بیوہ خاتون کو گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے فی الفور اگلا نکاح کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہم مسلمان مردوں عورتوں کے لیے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوشبودار پاکیزہ زندگی بہترین اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ یعنی جو اللہ کی رضا جیسی عظیم الشان دولت کے طالب ہیں اور آخرت میں جنت کی ہمیشہ کی کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور جنہیں اللہ کی رضا نہیں چاہیے اور آخرت میں جنت کی کوئی خاص طلب نہیں ہے انہیں، تو وہ جس کو چاہیں آئیڈیل بنائیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں، پھر انہیں یہود و نصار کے ساتھ جہنم میں جلنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی نکاح بیوگان زبانی ہی نہیں عملاً اس کی مثالیں ملتی ہیں، بلکہ 11 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور باقی زیادہ بیوائیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، ان سے نکاح ہوا، اور خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پیشکش فرمائی۔ اور ان جیسے بے شمار واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مختار خواتین خود بھی نکاح کا پیغام دینے میں پہل کر سکتی ہیں۔ ہاں کسی کو واسطہ بنانا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح لڑکی کے والدین نکاح کا پیغام کسی لڑکے کو یا اس کے والدین کو دے سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش فرمائی تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ادھر لڑکیاں بوڑھی ہوتی رہتی ہیں یا والدین کی سستی کی بنا پر شیطان کے خطرناک حملوں کا شکار ہوتی رہتی ہیں، اور ادھر والدین شرماتے رہتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں کہا جس نے کی ایسی جگہوں میں شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اللہ ہم سب کو خیر کے کاموں کو بے شرم بے جھجک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لڑکی کے والد نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ نکاح کی اہمیت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نکاح کے عوض 8 سے 10 سال تک بکریاں چرانے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے 10 سال جیل میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نکاح اتنی اہم چیز ہے کہ نکاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جن کا ذکر خیر قرآن کریم کے 28 پاروں میں، 30 پاروں میں سے 2 پارے پتہ نہیں کیسے بچ گئے، باقی 28 پارے قرآن بھرا پڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر سے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نکاح کی اہمیت ہمیں بتلا رہے ہیں عملاً کہ نکاح کے لیے 8-10 سال بکریاں چرانی پڑے، چرا لو لیکن نکاح کرو۔ اور یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی
خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، وہ اتنے جلیل القدر نبی کیا کر رہے ہیں؟ گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کی پرزور پراسرار دعوت ٹھکراتے ہوئے انہوں نے اس کے بدلے میں جیل میں 10 سال مشقت برداشت کرنا قبول فرما لیا، لیکن گناہ کے قریب نہیں پھٹکے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے پیارے بچوں کو، آج کل سارے جوانوں کو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سارے جوان بچے بچیوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد مال بھی خوب تھا، آرام سے بیٹھی رہتی اور نکاح نہ کرتی تو کتنی خیروں سے محروم ہو جاتی۔ تو ان ساری خیروں برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مالدار خواتین اگر بیوہ ہو جائیں تو جلدی جلدی نکاح کریں۔ آپ ذرا سنیے گا کہ کتنی خیریں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ملیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد، اور چند خیریں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ملیں اس نکاح کی برکت سے، آپ سن لیجئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سود سے پاک اپنا وہ مبارک مال اللہ کے پیارے دین کی سربلندی کے لیے لگانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے، سب سے زیادہ، بلکہ زیادہ نہیں، سب کچھ لٹانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو اگر حضور سے نکاح نہ ہوتا تو کیسے ان کو یہ سعادت نصیب ہوتی؟ جس مال میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی برکات شامل تھیں، کتنا بابرکت اور پاکیزہ مال تھا، وہ سارے کا سارا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگ گیا۔ مکے والوں کا اکثر کاروبار سود پر مبنی تھا، لیکن جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مبارک اور پاکیزہ مال اس قابل تھا کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنے پیارے دین متین کی سربلندی کے لیے خشت اول کے طور پہ قبول فرماتے، اور تا قیامت اس مبارک دین کے ذریعے جو خیریں وجود میں آئیں وہ سب کی سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن گئے۔ تو جو مالدار خواتین ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی تقلید کریں۔ وہ ضروری نہیں کہ مالدار خواتین اپنے جیسا کو مالدار ہی تلاش کریں۔ بعض دفعہ آپ کے پاس مال ہے تو آپ اگلا ایسا مرد بھی تلاش کر سکتی ہیں جس کے پاس مال نہیں لیکن اس کے پاس کوئی اور کمال ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی ایسا علمی اس کے پاس کارنامہ ہے۔ یعنی ہنر بھی تو ایک ہوتا ہے نا، آپ کے پاس مال ہے، جیسے شرکت الوجوہ ہوتی ہے، شرکت کی قسمیں بھی ہیں۔ ایک کے پاس، بندے کے پاس مال ہوتا ہے، دوسرا کا ایسا کوئی ہنر ہے جس سے اس مال کو ساری دنیا میں آگے پھیلا کر اور اس سے اچھی تجارت نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، یا یعنی اس سے بھی مال کی ترقی بھی ہو سکتی ہے اور برکت، دنیا آخرت کی خیر برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح مالدار خواتین ایسے مرد سے بھی شادی کر سکتی ہیں جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے دینداری، شرافت اور ان چیزوں کو دیکھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال اس سے لاکھوں گنا بھی زیادہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے پیاری صفات عطا فرمائیں ان میں سے ایک ایک صفت ان کے کروڑوں گنا زیادہ مال کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا مقام اور اس کا مرتبہ کہیں اونچا اور زیادہ ہے۔ تو اسی طرح آپ کے پاس، آپ بیوہ خاتون ہیں، آپ کے پاس مال ہے بہت زیادہ، اور آپ کے علاقے میں کوئی ایسا دیندار شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کا عزم رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من جہز غازیا فقد غزا، جو اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو تیار کرے، اس کا سامان زیادہ سفر مہیا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ خود اللہ کے راہ میں گیا ہو۔ تو اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے دعوت تبلیغ سے منسلک ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بڑا دینی منصوبہ ہے اس کا، تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کے بڑے دینی منصوبے، دینی بڑے پروجیکٹ میں آپ شمولیت کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا پوری دنیا میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنا، تو اس عظیم الشان پروجیکٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مال بنیادی طور پہ ہو گیا استعمال، اور ان کے لیے دنیا آخرت میں عظیم الشان صدقہ جاریہ بن گیا۔ تو اسی طرح جو غریب خواتین ہیں وہ بیوہ ہو گئیں تو وہ بھی جلدی جلدی شادی کریں، کیونکہ جو غریب خواتین ہیں وہ اگر غربت کی وجہ سے، میرے پاس بے شمار بیواؤں
غریب بیواؤں کے فون آتے ہیں اور وہ اپنی جو پریشانیوں کو اظہار کرتی ہیں کہ پہلے تو غریبوں کو کوئی نہ کوئی، غریب بیواؤں کو کوئی نہ کوئی بھیک دے دیتا تھا، کوئی ان کا رحم ان کا خیال کر لیتا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے پاکستانی خاص طور پہ، جہاں پر جو ہے نا یعنی جو بھیک دینے والے اور تعاون کرنے والے خود تعاون کے محتاج ہو گئے ہیں، خود بھیک مانگنے والے بن چکے ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی جلدی جلدی ساری خواتین نکاح کی ترتیب بنائیں، مالدار ہیں وہ بھی اپنے مال کو بابرکت بنائیں اور اس میں دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے خیریں حاصل کرنے کا میں نے آپ کو راستہ بتا دیا۔ اور جو غریب خواتین ہیں وہ بھی ہیں جی کسی مناسب جگہ اپنے ہم پلہ کو رشتہ تلاش کریں۔ اگر اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس میں کوئی رشتہ نہیں مل رہا تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہوئی، لیٹ ہو گئے، لیٹ میرج کیس ہیں، یا جن کی شادیاں ہوئی طلاق ہو گئی، وفات ہو گئی، تو اب وہ جو ہے اگلی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یا پہلی کی ہوتے ہوئے وہ اگلی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں وہ بیواؤں کو یتیم بچوں سمیت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیواؤں کو یتیم بچوں سمیت قبول کرنے کی ہمارے اس چینل سے بہت زبردست ترغیبیں چلتی رہتی ہیں۔ بہت سارے، ابھی ایک سیاسی لیڈر ہے بہت بڑا ہیں جی، میں نہیں بتاتا کس پارٹی کا ہے، لیکن الحمدللہ بہت اچھا نیک دل ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بیوہ خاتون سے بچوں سمیت شادی کر رہا ہے، ابھی آج کل میں ہی ان سے بات چل رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صاحب ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے، اور وہ تو بیواؤں اور یتیم بچوں سمیت شادی کرنے کے لیے اتنا زبردست خوشی سے تیار ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کو میں نے مطلقات اور مختلف اور رشتے دکھائے ہیں، کہتے ہیں نہیں بیوہ یتیم بچوں والی بیوہ، میں نے یتیموں کی کفالت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں لینا ہے۔ بعض مالدار بیوہ خواتین کے رشتے آتے ہیں تو اپنے سے بڑھ کر مالدار شخص سے نکاح کی متمنی ہوتی ہیں۔ اگر یہ خواتین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کسی عالم دین جو کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں یا دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنے والے کسی شخص سے نکاح کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمائیں گے۔ آپ کا مال لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، خربوں میں ہو، تو دین کی خدمت کے لیے اٹھنے والے قدموں کی گرد کے برابر بھی نہیں، اور آپ کے پاس ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں۔ ابھی روح نکلتے ہی سب کچھ بیکار ہو جائے گا، بلکہ پائی پائی کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اور پھر آپ کے پاس خربوں کا مال ہو، آپ اگر کسی عالم دین سے، حافظ قرآن سے شادی کر رہی ہیں، اس کے علم دین کا اور اس کا قرآن کے ماشاءاللہ ایک ایک سورت کا، بلکہ ایک ایک آیت کا، بلکہ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا، وہ خربوں کا مال اس کے قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور اس کے پاس جو تقوی ہے، اس کے اندر جو ایمان ہے، اور اس کے اندر جو دین کی سربلندی کا جذبہ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ یہ جو اگلے کے پاس آپ مال دولت دیکھ رہی ہیں، چاہے خربوں کی دولت ہو، وہ خربوں کی دولت والوں کو ٹھکرا کر اللہ کے دین کی دولت والوں کو ترجیح دیجئے۔ وہ خربوں کی دولت مرتے بیکار ہو جائے گی، لیکن دین کی سربلندی کرنے والے لوگ وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دین کی سربلندی میں آپ کو بھی شامل کریں گے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کو بھی اپنے ساتھ پورے ملک میں، پوری دنیا میں لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو حج عمرے کے سفروں میں لے کے جائیں گے، تو آپ کے لیے وہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کا ایک ایک قدم ہے وہ ان کے باقی دنیا والوں کے لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر مجھے یاد آیا، فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر جو ہمارے بارے میں اللہ نے کی ہے اس پر ہم خوش ہیں، راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت عطا فرمائی اور جاہلوں کو مال عطا فرمایا۔ فإن المال يفني عن قریب، کیونکہ مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وإن العلم باق لا يزال، اور علم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مبارک مال کے ایک ایک پیسہ جو دین کی اشاعت پر خرچ ہوا، اللہ جل شانہ حساب کر کر کے اس کا انعام بلندی درجات کی شکل میں دے رہے ہیں، اور قیامت تک دیتے رہیں گے اور دیتے ہی رہیں گے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں اور بیٹے بھی انہی زوجہ مطہرہ سے ہوئے، اور ان سب کی کیا کیا برکات۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں،
پھر ان کے بیٹے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سب کی ایک ایک ہستی کی کتنی کتنی برکات ہیں، سبحان اللہ، یہ سب ان کی برکت سے، نکاح کی برکت سے ملی۔ پھر ان کے بیٹے اگر کوئی خاتون یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ برکتیں مل ہی نہیں سکتی، جی ہاں، اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر تو اب ملنے سے رہا، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کرنے والا، اور آپ کی اتباع میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کا جذبہ رکھنے والا کوئی بھی شخص ملے، اس سے نکاح کر لیجئے، اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں اور خیریں عطا فرمائیں گے، برکتوں سے خیروں سے مالا مال فرمائیں گے، کیونکہ نکاح ہے ہی برکت والی چیز۔ اس کے ہمارے پاس بے شمار واقعات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا، نکاح کر لو، إِن يَكُونُوا فُقَرَاء، بالکل فقیروں سے بھی نکاح ہو گیا اگر تمہارا، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی غنی کرے گا، آپ کے بھی مال میں برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ایک ہمارے ادارے کی وساطت سے، ہمارے اپنے ادارے کی میں بات کر رہا ہوں، ایک بیوہ خاتون نے ایک عالم دین سے شادی کی، اللہ جل شانہ نے انہیں بے حد خوشیاں عطا فرمائیں، ان کے ساتھ انہوں نے کئی عمرے کر لیے ہیں، دیگر خواتین کو بھی ماشاءاللہ ان کی دیکھا دیکھی شوق پیدا ہوا، اور پھر ان کی اب تک ہونے والی بلکہ تا قیامت نسلوں کی خیریں، پھر ان سے استفادہ کر کے نیکیوں میں آگے بڑھنے والی عظیم الشان چیزوں کے مبارک سلسلے سب کے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ ایسی چیز کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں کوئی صحابی کوئی صحابیہ بے نکاح نہیں رہتے تھے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اللہ کی قسم حضور کا دعویٰ حق اور سچ ہے، حضور کے زمانے سے بہتر کوئی زمان کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں کوئی گھر، کوئی مرد عورت بے نکاح نہیں رہتے تھے، بلکہ بے نکاح تو کیا، ہر مرد یعنی 2 3 4 شادیاں کرتے تھے۔ یعنی زیادہ شادیوں کا فلسفہ یہ نہیں کہ ہر بندہ 3 4 شادیاں کرے، بلکہ کم از کم اتنے مرد تو 2 3 4 شادیاں کر لیں کہ کوئی عورت، کوئی بیچاری، بے سہارا، کوئی مطلقہ، کوئی بیوہ، کوئی معذور، کوئی مجبور بے نکاح نہ رہے، بے لباس نہ رہے، ننگی نہ رہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، بیوہ ہو کر بے نکاح مرنے سے کروڑ گنا بہتر ہے کسی کی دوسری، تیسری، چوتھی بیوی بن کر سنت والی زندگی اختیار کر کے مریے۔ شوہر کی شہادتوں کی وجہ سے بعض صحابیات نے تو یکے بعد دیگرے 4 5 نکاح کیے۔ ہاں، صحابیہ، شوہر شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے اگلا نکاح، وہ بھی شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے اگلا نکاح، وہ بھی شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے اگلا نکاح۔ بے نکاح نہیں مرد رہتا تھا نہ کوئی عورت رہتی تھی۔ لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ چیزیں ہندوانہ ماحول کی وجہ سے غیر مروج ہیں، یعنی آج کل ان کا رواج ہی نہیں ہے زیادہ شادیوں کا، حتیٰ کہ بعض دینی گھرانوں میں بھی سستی دیکھی جا رہی ہے۔ ہاں، گزشتہ دنوں میرپور خاص سندھ مہر مستورات کی جماعت میں جانا ہوا، جہاں تقریباً 80 سے زائد تبلیغی بھائی ٹرین حادثہ جو اجتماع کے لیے ٹرین اسپیشل بوگی آ رہی تھی، آگ لگنے سے وہ شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اب تک جو خبریں میرے سامنے تھیں اس کے مطابق ان کی تمام بیوگان، یعنی 2 سال ہوئے بیوہ ہوئے کو، لیکن ابھی تک وہ بیچاری بے نکاح اور اکثر جمع سال۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اس طرف ہم تبلیغ سے منسلک جو لوگ پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں اللہ نے دونوں جہانوں کی پوری کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور پورا دین کیسے آئے گا؟ محنت کوشش سے آئے گا۔ اس محنت کے سلسلے میں آؤ مل کے دین کی محنت کریں، آؤ مل جل کے دین کی باتیں سنیں۔ تو اب وہ جو ہے وہ ایسے دعویٰ کرنے والے، پوری دنیا میں پورے دین کی باتیں کرنے والے، وہ بھی اگر اس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے بیوگان کی شادیوں میں سستی کریں گے تو عام لوگ تو بیچارے بدرجہ اولا سستی اور کوتاہی کریں گے۔ آج جمعۃ المبارک 10 رمضان المبارک کے رحمتوں کے عشرے کا آخری دن ہے۔ فجر کی بعد آرام کے شدید تقاضے کے باوجود نفس کے مجاہدے کے ساتھ دل سے دعا مانگتے ہوئے یہ تحریر کر رہا ہوں۔ یہ جب میں نے یہ تحریر لکھی تھی اس وقت یہ رمضان تھا، اور رمضان کا بھی آخری عشرہ تھا۔ تو نفس کے مجاہدے کے ساتھ دل سے دعا مانگتے ہوئے تحریر کر رہا ہوں، اللہ رب العزت اس تحریر کو قبول فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کے عام ہونے کا ذریعہ بنائیں، آمین ثم آمین۔ آخری بات، بعض خواتین بہت زیادہ نیک ہوتی ہیں اور وہ نیکی کے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے نکاح میں سستی کرتی رہتی ہیں۔ ان کی خدمت میں بھی گزارش یہ ہے، یہ بہت ساری بیواؤں سے الحمدللہ ہماری جب بات چیت ہوتی ہے،
اور وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنے کسی اور کے لیے بات کرتی ہیں اور اپنے بیوہ ہونا بتاتی ہیں، تو ہم اپنی طرف سے خود ہی ہم ان کو دعوت دے دیتے ہیں الحمدللہ، نیکی میں کوئی شرم نہیں کرتے ہم۔ تو ان کی خدمت میں ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو نیک ہیں اور بڑی پرہیزگار ہیں اور بڑی ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں، اور آپ کے بارے میں اچھا گمان میں کرتے ہوئے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ نیکی پاک دامنی کے ساتھ زندگی پوری کر سکتی ہیں، لیکن آپ کی دیکھا دیکھی جو اور خواتین بیوہ بے نکاح رہیں گی اور ان سے ہو سکتا ہے غلطیاں ہو جائیں اور ان سے بے احتیاطی ہو گئی تو ان کا گناہ بھی باجی آپ کو گناہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس نے اس بے نکاح رہنے والے غلط عمل کو، ہندوانہ عمل کو اس نے قبول کیا، تو آپ کو اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من سن سنتاً سیئۃً فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں خیر کی چابی بنائے، شر کے لیے تالا بنائے۔ جو بیوہ بیچاری بے نکاح رہتی ہیں وہ گویا کہ خیر کی چابی نہیں، وہ شر کی چابی بنی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے آگے شر پھیل، خود نہیں شر کر رہی لیکن ان کی وجہ سے آگے شر پھیل رہے۔ ایک بیوہ خاتون نے میرے سے نہیں، مطلق ہے خاتون، اس نے یہ جملہ کہا مجھے، اس نے کہا شر سے شرع بہتر ہے۔ ہاں تو آپ تو شر نہیں کر رہی لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کی وجہ سے شر پھیل رہی ہے، تو اللہ ہم سب کو خیر پھیلنے والا بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہم اجعلنا مفتاحا للخیر، یا اللہ میں خیر کی چابی بنا، ومغلاقا للشر، شر کے لیے تالا بنا۔ شر کے دروازے پوری دنیا سے بند ہو رہے ہوں ہماری وجہ سے اور خیر کے دروازے کھل رہے ہوں ہماری وجہ سے، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، بلکہ ساری دنیا میں، صرف موجودہ انسانوں میں نہیں، قیامت تک کے لیے ہم خیروں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں بہت ساری خیر کی باتیں، بہت سارے خیر کے پیغام آپ کے وساطت سے دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے متعلق نہ ہو، آپ کے گھر میں کوئی بیوہ نہیں ہے، لیکن آپ کے شیئر کرنے سے بیوگان کے گھر تک یہ پہنچ کر کسی بیوہ کے نکاح کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور آپ کے شیئر کرتے ہی یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے، اور آپ آپ کا آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، آپ کا قبر میں سوال جواب ہونا شروع ہو گیا، اور آپ کا اعمال نامہ میں نیکیوں کا کچھ پلڑا ہلکا پڑ گیا اور اس میں نیکیاں بھی کم تھیں، اور آپ کی سزا کا فیصلہ ہونے لگا۔ ادھر سے آپ کی ویڈیو جو شیئر کی تھی آپ نے، وہ چلتے چلتے ایسی جگہ اچانک پہنچ گئی جہاں کوئی خیر وجود میں آ گئی، اور اس خیر کے وجود میں آنے کی برکت سے آپ کا نیکیوں کا پلڑا بڑھ گیا۔ سبحان اللہ، کتنی مزے کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے آپ کو شیطان پوری قوت سے روکے گا، کیونکہ شیطان کی بڑی چاہت ہوتی ہے کوئی مرد عورت نکاح نہ کرے، سب بے نکاح رہیں اور سب ایسے ہی بس ادھر ادھر منہ مارتے رہیں، یہ شیطان کی بڑی چاہت۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی کیا چاہت ہے؟ سب نکاح کریں، تو اس میں شیطان آپ کو روکے گا، تو آپ نے شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ مقابلے میں آپ جیتیں گے ہاریں گے، بہادر ہیں یا بزدل ہیں؟ جو بہادر ہیں اور شیطان سے مقابلے میں جیتنے کا عزم کرتے ہیں، وہ اپنے جیتنے کا اظہار بھی کریں، اور اس میں ذرا کمنٹس میں بھی کچھ آپ ارشاد فرما دیں کہ آپ نے کیا بہادری کی، کہاں کس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ نے ان باتوں کو پھیلایا، اور کس انداز سے اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر آپ نے پھیلایا۔ بہت ساری خواتین، بیٹیاں، بچیاں گھروں میں بیٹھی جو ادھر ادھر گندی چیزوں کی ٹک ٹاک بناتی رہتی ہیں، گندی چیزوں کی چیزیں بناتی رہتی ہیں، پھیلاتی رہتی ہیں، تو آپ میں سے اگر کسی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس کے کلپ بنا کر چھوٹے چھوٹے خیر کے کاموں میں استعمال کیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔